تیسرا باب اس کی تیسری اور چوتھی آیت آپ کے لیے پڑھی جائے گی. لیکن اس سے پہلے کہ یہ پہلا کرنتھیوں کا خط اس کے تیسرے باب کی تیسری چوتھی آیت آپ کے سامنے پڑھی جائے، میں یہ دہرانا چاہوں گا کہ کسی کو یاد ہے جی ہمارا مضمون کیا چل رہا ہے؟ لعنتوں سے کیا مضمون ہے جی؟ لعنتوں سے رہائی. لعنتوں سے رہائی کا مکاشفہ. اور مکاشفہ کیا ہے؟ بھید. یعنی ایک چیز پر پردہ ڈالا ہے اور وہ پردہ کیا ہے؟ اٹھ گیا. اب کیا ہوا جی؟ ہم پر مکاشفہ ہوا، ہم پر وہ بھید کیا ہے؟ کھل گیا. تو کوئی شخص ہے جو یہ کہے کہ مجھے لعنت کمانی ہے؟ بلکہ ہر کوئی تو یہی چاہتا ہے کہ مجھے کیا چاہیے؟ برکت چاہیے. ایسا ہی ہے نا جی؟ برکت ہی چاہیے نا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ ہمیں لعنتوں سے کیا کرنی ہے؟ رہائی پانی. یہ تیسرا جو حصہ ہے اس کا میسج کا، لعنتوں سے رہائی کے مکاشفے کا، آج اس کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے یہ بیان ہو رہا ہے. پہلے میں بیان کیا گیا کہ جو اسرائیلی قوم تھی، خدا ان کے لیے اٹھا اور خدا نے کہا کہ میں ان کی کیا کروں گا؟ عدالت کروں گا اور ان پر کیا کروں گا؟ لعنت کروں گا، کیونکہ ان تمام پر جو جھوٹ بولتے، چوری کرتے، جھوٹی قسم کھاتے ہیں. اور پھر اسی کا ایک خاص پوائنٹ کہ ہمارے بولنے سے ہلاکت پیدا ہوتی ہے. کیسے؟ ہم جو اندر سے نکالتے ہیں وہ کیا کرتی ہے؟ لعنت. اگر نکالیں گے تو وہ کیا ہوگی؟ لعنت پیدا ہوگی. ہم اندر سے برکت نکالیں گے تو کیا نکلے گی؟ برکت نکلے گی. اور انسان کی کتاب کا وہ حوالہ کہ آدمی اپنے منہ کا پھل کھاتا ہے اور وہ اپنے منہ کی پیداوار سے سیر ہوتا ہے. ہم جو بیچتے ہیں منہ سے وہی کیا ہے؟ کاٹ لیتے ہیں. ایک اچھی سٹوری سنائی گی. کس کی سٹوری تھی؟ دو بھائیوں کی. ماں کا پلان تھا کہ برکت ملے چھوٹے والے کو، پیو دا پلان سی برکت ملے بڑے والے کو. باپ نے تو کہا نا کہ جا بھائی، یسوع کو کہا کہ جا تو جانور لے کے آ، شکار کر اور شکار کر کے بنا اور پکا کر مجھے دے، میں کھاؤں، میرا دل خوش ہو اور میں تجھے کیا دوں؟ تو برکت کب ملتی ہے؟ جب باپ کا دل کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے. پہلی بات تو میں نے یہ کہی کہ باپ کو تو ہمارے جو ماں باپ ہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں کہ ان کے پاس ہے کیا. ان کے پاس ہے کیا؟ موسٹلی کیا، بلکہ میں 100% ہی یہ کہوں گا کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو دعائیں نہیں بلکہ بد دعائیں دیتے ہیں. اور خاص کر باپ بے شک غصے میں ہے، جو بھی ہے جی غصے سے نکل گیا، جو بھی کہہ دیا، لیکن کیا ہے جو آپ نے کہہ دیا ہے وہ آپ کے لیے ہونا چاہیے. اور میں نے مثال دی تھی یسوع مسیح کی. اس نے انجیر کے درخت کو دیکھا اور انجیر کے درخت کو دیکھ کر اسے کیا کہا کہ تجھ میں پھل نہیں ہے، آئندہ تجھ میں سے کوئی پھل نہ کھائے. تو ہرا بھرا ہے، ساری گرینری ہے تیرے اندر، یہ ظاہری شوشہ ہے. اگلے دن وہ آتے ہیں شاگرد سارے اور کیا ہے وہ دیکھتے ہیں تو وہ درخت کہاں تک سوکھ گیا؟ جڑ تک سوکھ گیا. وہ کہاں تک سوکھ گیا؟ جڑ تک.
تو یسوع مسیح نے کہا جو کچھ تم دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے اور اپنے دل میں شک نہیں کرو گے بلکہ یقین کرو گے کہ جو کہتے ہو وہ مل گیا ہے اور وہ تم کو مل جائے گا، تو جو کہیں گے ہمارے لیے وہی ہوگا، یہاں تک کہ ہم پہاڑوں کو کہیں گے وہ بھی اکھڑ جائیں گے۔ ہاللیلویا۔ تو یہ لعنتوں سے رہائی کے مکاشفے کا جو دوسرا حصہ تھا، اس نے برکت دے دی بیٹے کو، چھوٹے کو، بڑا آیا، بڑا کہتا جی مانوی برکت، وہ کہتا ہون نہیں ہے، وہ نکل گئی یہ منہ چو بس اکی بری، ہون نہیں برکت۔ سو اس نے کہا ڈیڈی مجھے بھی کچھ دیں، میں ہوں حقدار، پلوٹھا ہوں، مجھے ہی ملنی چاہیے۔ اس نے کہا نہیں، برکت وہ لے گیا، اب تجھے کچھ ملے گا، لیکن کیا ہے کہ تیری جو نسل ہوگی اس پر اس کی نسل کیا کرے گی؟ بادشاہی، وہ حکمران ہوگا۔ فرق آ گیا جی، چینج ہو گیا۔ سو ہمیں جو بولنا ہے، کہنا ہے، بڑے سوچ سمجھ کے کہنا ہے، اپنے گھر کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، میاں بیوی کا آپسی رشتہ ہے اس میں ایک دوسرے کے لیے، بچوں کے لیے، بچے ماں باپ کے لیے، کیونکہ جو ہم بیجیں گے وہی کیا کریں گے؟ کاٹیں گے۔ سو یہ دوسرا حصہ، اور آج تیسرا حصہ اور یہ آخری حصہ ہوگا، سوچوں میں لعنت خرید لینا۔ اس کا جو عنوان ہے، جو موضوع چلے گا وہ ہے کہ کیا ہے جی؟ سوچوں میں لعنت خرید لینا۔ انسان بیٹھا ہے، کسی نے بات کی، مثال لے لیں چرچ میں ہی بیٹھے ہیں جی آپ، پادری نے گل کی تھی، تو ذہن کیا آیا؟ اج پادری نے سانو لا لا کے اج سارا کلام کی سی ساڈے تے سی۔ پادری کہنا من تو کچھ پتہ نہیں میں کی کہتا۔ ارے بھائی، آپ نے اپنی حکمت کے وسیلہ، اپنے ذہن کے وسیلہ سے کیا پایا ہے؟ دکھ پایا ہے۔ آپ نے اپنے ذہن کے اندر اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ وہ اس قدر فیل کر لیا ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ یہ بات کیا ہے؟ مجھے ٹارچر کی گیا ہے، ٹارچر کرنے کے لیے کہی گئی ہے، تو اب کیا ہے جی؟ میں اس جگہ کو ہی چھوڑ دوں گا۔ اور ابلیس چاہتا کیا ہے؟ کہ آپ کا ایمان کی نفی ہو۔ اور وہ کیسے ہے؟ ایسے ہی ہے، کیونکہ بائبل یہ کہتی ہے کہ ایمان کیا ہے؟ سننے سے پیدا ہوتا، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ تو جب کلام نہیں سنیں گے، برکت نہیں رہے گی، اور برکت نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، تو آپ کے لیے راہیں بھی ادھوری ہیں۔ کیونکہ خدا کا کلام جو ہے ہمارے راہ کی کیا ہے؟ تو روشنی ہماری ختم ہو گئی ہے جی۔ ایسا ہی ہے نا؟ روٹی کھاتے، ناشتہ کر کے کون کون آئے؟ اچھا چند ہاتھ نظر آ رہے، سارے یاد۔ وہ کتنی دیر تک چلے گی ساتھ؟ 8 گھنٹے، 10 گھنٹے، 16 گھنٹے، 24 گھنٹے، اس کے بعد کیا ہے؟ پھر ہمیں کچھ چاہیے۔ اگر 24 گھنٹے کے بعد بھی نہیں ملا تو کیا ہوگا؟ بی پی لو۔ جی ہے نا؟ تو بی پی لو تو پھر کی ہے؟ شوگر لو۔ بی پی لو، شوگر لو، پھر بندہ بھی لو۔ ٹھیک ہے؟ تو پھر جب بندہ لو تو پھر سمجھو ہاں کچھ نہیں ہو سکتا۔ پھر دیکھ کے لوگ کہیں گے تو کمزور نظر آ رہا، تیری قوت نظر نہیں آ رہی، تیرا چہرہ اترا ہے، تیری ہڈیاں نظر آنے
آنے لگ پڑی ہے، تیرے بدن کا ماس چلا گیا ہے، وہ کہاں گیا ہے؟ کھایا نہیں ہے کچھ ہم نے 8 دن سے، 12 دن سے، 15 دن سے، 1 مہینہ سے کھایا نہیں ہے کچھ، کیونکہ سوچ کہاں تھی، خیال کہاں تھا، ذہن کہاں تھا، وہ کہیں اور تھا۔ اور کیا رہا؟ میں اپنی جو خوراک تھی، پورشن تھا میرا، جو میرا حصہ تھا، میں نے لینا تھا، 7 دن کے بعد جا کر چرچ کے اندر وہ میں نے نہیں لیا، اور میں کیا ہوں؟ کمزور۔ اور جب کوئی کمزور سپاہی جنگ میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا کرتا ہے؟ فتح پاتا ہے، فتح پاتا ہے۔ فتح نہیں پاتا بلکہ شکست پا کر شرمندہ ہوتا ہے، اور وہ پھر زندگی کے بہت سے معاملات کے اندر گرتا جاتا ہے۔ یہ حوالہ میں آپ کے لیے جو پڑھنے کو ہوں، کرنتھیوں کا یہ خط ہے، اور اس میں لکھا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ نہایت حقیق بات ہے کہ تم یا کوئی انسانی عدالت مجھے پرکھے، بلکہ میں خود بھی اپنے آپ کو نہیں پرکھتا، کیونکہ میرا دل تو مجھے ملامت نہیں کرتا، مگر اس سے میں راست باز نہیں ٹھہرتا، بلکہ میرا پرکھنے والا خداوند ہے۔ خدا کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سبوں کے لیے کیا ہے؟ یہاں پر پالوس رسول اس آیت کے اندر یہ بیان کر رہا ہے کہ جس روز سے میں نے اپنی زندگی کو یسوع مسیح کو دے دیا ہے، اس دن سے میں نے اپنی عقل کو نیست کیا، اپنی عقل کو مار دیا، اپنی عقل کو، اپنی سوچ کو ختم کیا، اور میں اب اپنے دماغ، اپنی عقل، اپنی سوچ کی سن کر نہیں چلتا، بلکہ میں روح القدس کی ہدایت کے ساتھ چلتا ہوں۔ روح القدس میرا گائیڈر ہے، روح القدس میرا پرووائڈر ہے، روح القدس مجھے سچائی کی راہ دکھاتا ہے۔ اس لیے تم بھی مجھے نہ پرکھو، تم بھی میری کوئی انسانی عدالت نہ کرو، کیونکہ میرا عدالت کرنے والا، میرا پرکھنے والا، میرا زندہ خداوند ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس نے ایک پیرامیٹر سیٹ کر دیا، اس نے ایک جو ہے حد مقرر کر دی کہ ججمنٹل بیہیویئر نہ ہو۔ ہم اپنے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ہم فوراً سے بیٹھے بیٹھے اپنے ذہن کے اندر کیا ہے، خیال بنا بنا کر کیا ہے، سوچتے ہیں کہ یہ شاید ایسے ہے، یہ شاید ویسے ہے، یہ شاید اس لیے ہوا ہے، یہ شاید ویسے ہوا ہے، لیکن حقیقت میں یہ ویسے نہیں ہے۔ اور یہ بڑا ایک نیگیٹو ہماری زندگی پر اثر ہوتا ہے۔ ایک خادم یو ایس کے اندر ایک رات وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا، اور اس کے روم میں ایک گیسٹ آیا۔ گیسٹ سمجھے نا، مہمان آ گیا جی، اور وہ مہمان کوئی عام نہیں تھا، وہ مہمان شیطان تھا۔ شیطان آیا، شیطان آ کر اب اس کے اندر کیا بات ڈال رہا ہے، اسے دکھاتا ہے کہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے۔ ایک لمبی فہرست کیا ہے اس نے اس کو دکھا دی۔ جیسے ہی اس نے لسٹ دکھائی، اس سے کہتا ہے کہ تو خادم ہونے کے بھی کیا ہے لائق نہیں ہے، اب کیا ہے، تو خدمت چھوڑ۔ وہ خادم بھی
اوپر سے نیچے تک ساری لسٹ کو دیکھتا ہے اور دل ہی دل میں سوچ رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ ہاں یہ میں نے غلطیاں کی ہیں، یہ مجھ سے ہوئے ہیں. لیکن اسی وقت اس کے ذہن میں ایک اور خیال آتا ہے اور جس سے وہ فوراً سے ابلیس کی طرف مڑ کر کہتا ہے ہاں میں مانتا ہوں کہ یہ غلطیاں، یہ گناہ مجھ سے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی یسوع مسیح کا لہو ان گناہوں پر غالب آیا ہے. ہاللیلویہ. اس نے ہمارے لیے جان دی اور گناہوں کو مٹا دیا. سو یاد رکھیں، مصرف بیٹا جاتا ضرور ہے لیکن اس کے لیے گھر کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. شاید یہاں بھی کوئی مصرف بیٹھا ہوگا، گناہوں کی زد میں لپٹا ہوا، اپنے سوچوں میں، اپنے خیالوں میں. اس کے ذہن میں بھی کبھی آوارہ خیال، میں یہ کہتا ہوں آوارہ خیال. بیٹھے چرچ میں ہے، ایک آوارہ خیال آیا ذہن میں، اس کے ساتھ کھیلنا شروع ہو گئے، ہم نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے. اور ہوتا یہی ہے، خاص طور پہ کلام کے موقع پہ وہ آوارہ خیال آ جاتا ہے اور اس میں کیا ہے، وہ گھومنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک مثال ہے کہ آپ کے سر سے پرندے اڑتے ہیں اوپر، لیکن کبھی وہ آپ کے سر پہ گھونسلہ نہیں بناتے. گناہ آپ کے سوچوں کے اوپر سے گزرے گا، لیکن اگر اسے آپ یہاں گھونسلہ بنانے دے دیں گے تو پھر خطرناک بات ہے، پھر وہ ڈینجرس بات ہے آپ کے. اس لیے عزیزوں، یہ سوچوں کے وسیلہ لعنت خریدنا یہ ڈینجرس ہے، یہ خطرناک ہے. اب یہاں پر ہم نے جو پچھلی بار بھی سٹوری سنی اور پڑھی کہ ماں ہے، ماں کی سوچ ہے، ماں کا خیال ہے. مدرس ڈے ہے نا جی آج، ویسے تو ہر ماں خیال کرتی ہے، اس ماں نے بھی خیال کیا، لیکن اس کا وہ خیال اس کے گھر کی بربادی ثابت ہوا. برکت تو اس کو مل گئی لیکن اس کے گھر کے لیے کیا ہوا جی، بربادی ثابت ہوا. اسے کہا کہ ایسا نہ ہو میرا باپ مجھے کیا کرے تو ٹولے. میں یہ حوالہ اب اس کی سوچ دیکھیں ماں کی کہ برکت ملنی چاہیے چھوٹے کو. ماں کی سوچ ہے. اب بیٹا سوچ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو مجھے باپ چیک کرے اور کیا ہو، آگے لکھا ہے اور برکت نہیں بلکہ لعنت کماؤں گا. اسے پتا ہے کہ اگر باپ نے مجھے کیا کیا، چیک کر لیا تو کیا ملے گی، برکت نہیں ملنی، پھر ملے گی کی کیا ملے گی جی، بلند آواز سے کہیں، لعنت ملے گی. تو لعنت ملے گی تو پھر کیا ہوگا، وہ لعنتی ٹھہرے گا اور زمین پر کیا ہے، خوار ہوگا. لعنت کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پروں سے نکل جائے گا، خدا کے سائے میں سے وہ نکل جائے گا، خدا کے شفقت والے ہاتھ سے وہ نکل جائے گا، سزا پائے گا، عدالت کے لائق ٹھہرے گا. یہ سارے لعنت کے مطلب ہے. تو اب ماں کی سوچ تھی کہ جی برکت ملے. اچھا بیٹا کیا کہہ رہا ہے، نہیں ہوئے کہ معلوم برکت دی بجائے کی ملے، لعنت ملے. تو آگے سے پھر ماں کیا کہتی ہے، ماں نے کچھ اور کہنا چاہیے تھا لیکن یہاں اس نے کہا کیا کہ
اس کی ماں نے اسے کہا اے میرے بیٹے تیری لعنت مجھ پر آئے. تو ہویا بھی پھر کچھ. ایک بیٹا جسے برکت ملی، اب اس کی جان کو کیا تھا؟ خطرہ تھا. ماں نے اسے کہا کہ ہون تیرا بھرا کیے غضبناک ہو گیا، ہون تو کی کر تو چلا جا. اور کہاں چلا جا؟ اپنے ماموں لابن کے گھر. اوکے، وہ بیٹا چلا گیا. دوسرا بیٹا جسے پتا چلا کہ میری ماں نے میرے ساتھ، میرے بھائی کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کیا کی ہے؟ چیٹنگ کی ہے. تو اب اس نے کیا کیا؟ اپنی ماں سے محبت کو چھوڑ دیا. تو یہاں پر کیا ہوا جی؟ دونوں بیٹے اس کے ہاتھ سے گئے. اس بیٹے نے جو چلا گیا یعقوب واپس مڑ کے 25 سال تک نہیں دیکھا. اسحاق مر گیا، وہ جنازے پہ نہ آیا. ربکا مر گئی، جنازے پہ نہ آیا، کوئی کندھا دینے والا نہ رہا. یہی تھا جو بڑا تھا پاس، اسی نے کیا ہوگا یقیناً. لیکن وہ واپس نہیں آیا 25 سال تک. 25 سال کے بعد وہ لوٹا. گھر کے اندر بربادی ہوگی. منہ کے اندر سے جو لفظ نکلے، سوچ کے اندر جو لفظ ٹھہرے تھے، اس سے کیا ہوگی؟ بربادی. ہاللیلویہ. ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویہ. تو بربادی ہو گئی جی. یہ بربادی ہوتی ہے جب آپ اپنے منہ کے اندر سے، اپنے ذہن کے اندر سے خیال باندھ لیتے ہیں. تو یہاں بربادی شروع ہوگی. اور اس بربادی کا جو نتیجہ تھا وہ میں نے بتایا کہ وہ کوئی اچھا نہیں نکلا، اس فیملی کے لیے اچھا نہیں تھا. تو ہمیں اپنی سوچوں کے اندر یہ خیال کرنا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا دماغ، ہماری سوچ، ہماری یہ کھوپڑی، اس پر دیکھنا ہے کہ کس کا کنٹرول ہے. یہ غور سے سنیے گا جو بات میں کہنے لگا ہوں جی. کیونکہ یہ کیا ہے؟ کھوپڑی کیا ہے؟ کنٹرولر ہے. کس چیز کی کنٹرولر ہے؟ سب چیزوں کی. ہمارے پورے بدن کو کنٹرول کرنے والی کیا ہے؟ ہماری کیا ہے؟ کھوپڑی، ہماری عقل. یہاں سے بات نکلتی ہے، خیال بنتا ہے کہ گالیاں دو. یہاں سے خیال بنتے ہیں کہ حسد کرو. یہاں سے خیال بنتے ہیں کہ جھوٹ بولو، جھگڑا کرو. اور کئیوں نے تو یہاں جھوٹ کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے نا؟ ہے نا؟ تو جھوٹ نو ایتھے اتنا کڑدے نے، اتنا کڑدے نے. وہ ہوتا نا، وہ پینسل کو جیسے شارپ کرتے ہیں، یہ جھوٹ کو شارپ کرتے ہیں. کوئی چھٹی لینی ہے تو پہلے آدھا گھنٹہ جھوٹ کو کیا کریں گے؟ اندر ہی اندر پیس دے رہے، صحیح شارپ. اور شارپ پینسل کیوں ہوتی ہے؟ کہ لکھائی ذرا کی ہوئے صاف. تو جھوٹ شارپ کیوں ہوتا ہے؟ کہ جھوٹ کی بولا جائے صاف. کوئی گندا مندہ نہ ہوئے نا، بڑا صاف صاف جائے. اور اس قدر صفائی نال کہ دوجے دا دل کی ہوئے، ہاں ہاں انہوں دوجی گالی نہ ملے، انہوں سرے تے کوئی گالی نہ ہور پوے. انی صفائی نال اسا جھوٹ بولے. اور مکاشفہ کی کتاب میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا، لکھا ان کے لیے ہے کہ ان کے نام کتاب حیات میں نہیں لکھے ہوئے. یہ حوالہ میرے ساتھ دیکھیے، مکاشفہ کی کتاب اس کے 21ویں باب کی 27ویں آیت. آپ کے لیے خاص یہ ایک بات میں شیئر کر رہا ہوں. مکاشفہ 21واں باب 27ویں آیت. کوئی بلند آواز سے پڑھنا چاہے تو بلند پڑھ سکتا ہے. کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہے. سنیے
اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص یا گھنونے کام کرتا ہے یا جھوٹی باتیں جھوٹی گھڑتا ہے، کرتا نہیں گھڑتا ہے، فیکٹری ہے نا تیار ہوندیاں نے جھوٹی گلاں کڑیاں جانیاں نے بڑھائیاں جانیاں شیپ دیتی جانی ہے ان کے وہ کیا کہتے ہیں ماڈلز پہلے سے اندر ہیں اور ان ماڈلز کے مطابق کیا ہے جھوٹ کو شکل دی جاتی ہے اور آگے کیا لکھا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برا کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں. کن کے نام جی جن کے نام سب کے نام نہیں کیونکہ یہ جو پیچھے چار پانچ انہوں نے بتائے نا ناپاک اور باقی سب چیزیں جھوٹی بات کرنے والا تو یہ ان کے نام نہیں ہیں جن کے نام ہیں وہی خدا کی بادشاہی کے وارث ہیں. لوگ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہے روح القدس ہے ہم روح سے معمور ہیں. میرا کوشچن یہ ہے اگر روح ہے تو کیا روح جھوٹ بولنے کی اجازت دیتا ہے؟ سوچیے گا اپنے اندر کیا ہمیں روح ملامت نہیں کرتا کہ ہم ایسی باتیں نہ کہیں یا ایسی سوچ جو ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے وہ ہمارا گائیڈر کہاں ہے جی ہمارا بچانے والا ہمارا چھڑانے والا کہاں ہے؟ زبور تو ہم بڑے مزے سے پڑھتے گاتے ہیں کہ خداوند ہمارا مددگار ہے زبوروں میں یہ گاتے ہیں نا جی پھر یہ بھی گاتے ہیں کہ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو ہمیں کس کی دہشت جب وہ ہمارا نگہبان ہے تو ہمیں کس کی وہ موت کے سائے کی وادی میں سے میرا گزر ہو میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا کیونکہ تو میرے زبور کریں روز پڑھنے ہیں خدا نال بھی ہے تو نال ہو بھی چیزاں ہیں ایسا کیسا ممکن ہے ہماری سوچوں میں میں نے کہا کہ ہم لعنت کو پیدا کر رہے ہیں ہم لعنت کو وہ کیا کر رہے ہیں کمار رہے ہیں اور یہ ہماری سوچیں ہمارا بدن ہے پالوس رسول اس کے متبادل کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے ہاللیلویا وہ کہتا ہے اب میرا بدن میرا نہیں ہے میری سوچ میری نہیں ہے اور یہ کرنتھیوں کے حوالے وہ کہتا ہے میں نہیں اپنے آپ کی بھی عدالت کرتا یہ بھی نہیں کہ میں کوئی ملامت مجھے ملامت نہیں ہوتی یا میں اپنے آپ کو راست باز ٹھہرا لیتا ہوں ایسا بھی نہیں ہے کیونکہ میرا پرکھنے والا کون ہے خدا ہے میرا جج کرنے والا کون ہے خدا ہے سو جج کون ہمیشہ یاد رکھے خدا ہے سو ہمیں ایز اے پیرنٹس اس بات کو بھی سمجھنا ایز اے ہسبینڈ وائف ایسا جو اولاد ہے بچے ہیں ہمیں اس کے لیے بھی سمجھنا کہ ہمیں خدا کے حضور برکت کو کمانا ہے اور برکت کیسے ہے باپ سے ماں سے ہے اس کی تابعداری سے ہے اس کے ساتھ اس کی عزت کرنے سے ہے ان سے محبت کرنے سے ہے ان کے حکم ماننے سے ہے ان کی جو مرضی ہے دل کی خوشی ہے اس کے ساتھ چلنے میں ہے ان سے ہٹ کر نہیں تو میں نے یہ کہا کہ ہمارے پیرنٹس کو شاید پہلے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پاس ہے کیا پیو تو بالکل نہیں پتا کیونکہ ماں تو پھر کدی چرچ آ جاتی ہے تو پیو جڑا ہے بس گھر دے لوگ جانے نے نا جی ٹھیک ہے اے جی آندھی ہے نا جی اے آئی میں آیا خدا نے بھائی تجھے سر بنایا ہے تجھے اتھارٹی دی ہے تجھے اوپر لیڈر بنایا ہے تو کہہ رہا ہے یہ لیڈر بن گئی ہے ٹھیک ہے یہ آ رہی ہے ٹھیک ہے برکت جب دیتے ہیں تو کہاں سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا پیٹ پہ کتنے ہاتھ رکھ دے رہے سر پہ یہ سر کون ہے آپ ہے
باپ باپ ہے. تو میں نے کہا پیرنٹس کو پتا نہیں ہے کہ ہمیں پہلے خود برکت لینی ہے اور پھر کیا ہے برکت دینی ہے. ہمیں برکت دینی بھی ہے. اور پھر اگر باپ نہیں سمجھتا اس بلیسنگ کو تو پھر ماں کی بھی باری ہے. ماں اسسٹنٹ پاسٹر ہے, دوسری وہ جو ہے وہ مددگار ہے وہ بھی. ماں اپنے بچوں کو کہہ سکتی ہے اسکول جاتے وقت یا کسی جگہ پر بھی جاتے وقت کہ خدا تجھے برکت دے, خدا تجھے بڑھائے, خدا تجھے پروموٹ کرے, خدا تجھے شہر میں مبارک کرے, خدا تجھے کھیت میں مبارک کرے, تو گھر میں آتے وقت مبارک ہو, تو شہر میں جاتے وقت مبارک ہو. جہاں تیرے پاؤں کا تلوا ٹھکے خدا اس جگہ پر تجھے مبارک کرے. تو بدحال نہ ہو, تو بدنصیب نہ ہو, تیرے اندر سے زندگی کی ندیاں جاری ہو اور تو سلامتی سے بڑھتا چلا جائے. کیا ماں نے یہ کبھی کہا ہے؟ کیا باپ نے یہ کبھی کہا ہے؟ ان کی سوچوں میں نہیں ہے. سوچوں میں کیا ہے؟ دنیا. تو میں نے کہا یہ ہمارا کنٹرولر کون ہے؟ ہمارا دماغ ہے. لیکن اگر اس کنٹرولر میں, اس کھوپڑی میں صلیب کو گاڑ دیں گے تو پھر آپ کی سوچیں بھی روحانی ہوں گی, کیونکہ جو جسمانی ہے وہ جسمانی باتوں میں, اور جو روحانی ہے وہ روحانی باتوں میں لگ رہے گے. ہاللیلویا. سو کنٹرولر کو ہم نے کنٹرول میں رکھنا ہے. ریموٹ کنٹرول کسی دوجے دے ہاتھ نہیں دے دینا جی میں کار دا نہیں دے دے. وہ پکڑ کے رکھنا ہے کہ جدوں تک فلم یا ڈرامہ نہیں مکدا نا اپنے کنٹرول سے کہ کوئی چینل نہ بدل دے. تے ایتھے چینل روز ہی بدلے ہوندے نے. ہنجی ہے نا. کئیوں نے کہا اس کو نام دیا ہوا ہے میٹر کا. دماغ کو نا نام کیا دیا ہے جی؟ میرا میٹر نا ہے, میرا میٹر نہ پھیری. ہیں جی نا جی میرا میٹر نہیں پھیری. بھائیے نو نہ ہی میٹر دا تسی دیتا تو پھرنا پیا. تو پاکستان دے وچ تے تیزی دا پھیرے گا. اسے حکمت کا نام دے. حکمت کہیں گے, حکمت ہی آپ کے اندر بنتی چلی جائے گی. اسے کیا کہیں گے؟ حکمت کہیں گے تو کیا ہوگی؟ حکمت. سو یہ پیرنٹس کے لیے بھی ضروری ہے, ماں باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے اور استشفا چھٹے باپ کے مطابق دعا کرے کہ خداوند کیا ہے تجھے برکت دے اور خداوند تجھے محفوظ رکھے. کن چیزوں سے محفوظ رکھے؟ وباؤں سے, بلاؤں سے, بدروحوں سے, جادوگروں سے, واٹس ایپ سے, ٹویٹر سے, فیس بک سے, فیس بک والی سے, فیس بک والے سے تجھے محفوظ رکھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ تو کہاں چلا جائے اپنے